اپنے شب و روز میں وقت کا خیال رکھیں، اپنے جاگنے اور سونے میں وقت کا خیال رکھیں، اپنی عبادتوں میں وقت کا خیال رکھیں، اپنی زندگی گزارنے کے ایک ایک عمل کے اندر وقت کا خیال رکھیں۔ تو جب ہم اسلامی جلسے منعقد کر رہے ہیں تو اس میں بھی وقت کا خیال ضروری ہے، ورنہ ہر جلسہ بے اثر ہوگا، ہر کانفرنس بے سود ہوگی۔ 2 بجے رات کے بعد آپ کی ہر جلسوں کا حال یہی ہوگا، ہر کانفرنس سے اسی طرح دم توڑتی نظر آئیں گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے، اشد ضروری ہے کہ جب تک آپ کے درمیان قوت سماعت باقی رہے جلسہ بھی کبھی تک چلایا جائے، جب تک آپ کے درمیان بیداری کی صلاحیت باقی رہے جلسہ بھی کبھی تک چلایا جائے، جب تک آپ کے درمیان سننے اور سمجھنے کی طاقت و قوت باقی رہے کبھی تک مقررین سے خطاب بھی کرایا جائے، شاعروں سے سنا بھی جائے۔ میں اس کا مخالف ہرگز نہیں کہ شعراء کو نہ بلاؤ، میں اس کا مخالف ہرگز بھی نہیں کہ مقررین کو نہ بلاؤ، بلاؤ ضرور بلاؤ، مگر اتنے ہی لوگوں کو بلاؤ کہ 1 بجے تک آپ کا جلسہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا اختتام پذیر ہو جائے، تاکہ صبح جب آپ اٹھیں آپ کی طبیعت بھی بحال ہو اور آپ کی رات کی ساری عبادت بارگاہ خداوندی میں قبول ہو کر ایک نئی صبح کے آنے کا پیغام دیتی نظر آئے۔ ایک نئی صبح کے ساتھ جب فجر کریں تو آپ کے اندر ایک انقلاب برپا ہو، اس لیے کہ رات گزرتی جاتی ہے، کہنے والے کہتے جاتے ہیں، بولنے والے بولتے چلے جاتے ہیں، لیکن رات کا اتنا پہر گزر چکا ہوتا ہے، آپ کی سماعت اتنی تھک چکی ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں اتنی دبدبا چکی ہوتی ہیں، آپ کی آنکھیں اس قدر بوجھل ہو چکی ہوتی ہیں کہ نہ بات آپ کی سماعتوں تک صحیح ڈھنگ سے پہنچتی ہے، اور جب کان ہی تک نہ پہنچے تو دل تک کیا پہنچے گی؟ جب سماعت ہی تک نہ پہنچے تو دل تک کیا پہنچے گی؟ اور بات وہی اثردار ہوتی ہے جو دل میں اتر جائے، بات وہی اثردار ہوتی ہے جو دل میں اتر جائے۔ اس لیے کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو دل سے نکلنے والی بات میں بھی اثر ہے اور دل تک پہنچنے والی بات میں بھی اثر ہے۔ تو جب آپ اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ جب بولنے والا کوئی میسج دے گا، کوئی پیغام پہنچائے گا، کسی بات کی اہمیت کو سمجھائے گا، اس کی گہرائی اور گہرائی تک آپ کو پہنچائے گا، تو انشاءاللہ وہ بات ضرور آپ کے دل پر پہنچے گی، دل تک پہنچے گی اور دل پر اثر انداز ہوگی۔ اس لیے کہ ہم تو آج کے دور کے گنہگار مسلمان ہیں، ہمارا کوئی لمحہ گناہوں سے خالی نہیں ہے، ہم صبح کرتے ہیں تو گناہ کے ساتھ، ہم شام کرتے ہیں تو گناہ کے ساتھ، ہم شب و روز گزارتے ہیں تو گناہ کے ساتھ، ہم گلیوں سے گزرتے ہیں تو گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل کے آئینے پر جو گرد پڑ گئی ہے اسے اچھی طرح صاف کیا جائے، اسے اچھی طرح دھوا جائے، اسے اچھی طرح گرد و غبار سے پاک و ستھرا کر لیا جائے۔ اور وہ گرد و غبار پاک کس طرح ہوگی، دل کا آئینہ صاف کس طرح ہوگا؟ اس لیے کہ ہم نے تو گناہ کرتے کرتے اپنے دل کے نہا خانوں کے اندر سیاہی بھر لی ہے، سارا قلب پارا پارا ہو چکا ہے، سارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ تو اب یہ دل کی صفائی ہوگی تو اللہ کے ذکر سے ہوگی، اگر دل اجرا کیا جائے گا تو شاید اللہ کی تعظیم سے کیا جائے گا، اگر دل کو پاک و صاف کیا جائے گا، تقویٰ و طہارت والا بنایا جائے گا۔ تو یہ شرط ہے کہ جو قرآن نے کہا اس پہ عمل کیجئے، اور قرآن نے کیا کہا کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی اس نے دل کی پرہیزگاری حاصل کر لی۔ دوسری جگہ کہا جس نے اللہ کے ذکر کو اختیار کر لیا تو اس کے دل کو سکون و راحت محسوس ہو گئے۔ کیا پتا چلا دل کا سکون کس میں ہے؟ ذکر خدا میں۔ دل کو راحت کس میں ہے؟ ذکر خدا میں۔ دل کو راحت کس میں ملتی ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ اب میں ایک آخری بات کہہ کر آپ کے درمیان سے گزر
سنو، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کی راحت ذکر الہی میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ دلوں کو راحت ذکر الہی سے ملا کرتی ہے، مگر یہ ذکر الہی کیا ہے؟ نماز پڑھیں تو ذکر الہی ہے، روزہ رکھیں تو ذکر الہی ہے، حج کریں تو ذکر الہی ہے، عبادات کریں تو ذکر الہی ہے، ریاضت کی چکی میں خود کو پیسیں تو ذکر الہی ہے، تسبیح و تحلیل کریں تو ذکر الہی ہے، مسجد میں آئیں تو ذکر الہی ہے، قرآن کی تلاوت کریں تو ذکر الہی ہے، ایک آیت پڑھتے چلے جائیں ذکر الہی سے خود کو مشرف کرتے نظر آئیں۔ لیکن اے قرآن تو کس ذکر کی بات کر رہا ہے جس سے دل کو راحت ملتی ہے، جس سے دل کو قرار ملتا ہے، جس سے دل کو اطمینان ملتا ہے؟ تو قرآن کی تفسیر اٹھا کر دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کہ یہ وہ ذکر الہی ہے، نہ یہ نماز ہے، نہ یہ روزہ ہے، نہ یہ حج ہے، نہ یہ زکات ہے، نہ یہ خیرات ہے، یہ ذکر الہی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے۔ یہ خدا کا نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ سید مسرور رازی، قرآن جو کہہ رہا ہے اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہ ذکر اللہ ہے کون؟ یہ ذکر اللہ ہے جناب محمد رسول اللہ۔ نبی کی ذات ہی سے ہمارے دل کو قرار ہے، نبی کی محبت ہی سے ہمارے دلوں کو چین ہے، اس لیے تو ہم دن رات یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا یہ تجربہ ہے۔ نماز میں ہم رہتے ہیں مگر دل بے چین نظر آتا ہے، روزہ ہم رکھ رہے ہیں مگر دل بے چین نظر آ رہا ہے، اقامہ کا طواف کر رہے ہیں مگر دل بے چین نظر آ رہا ہے، حج اور عمرے کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں مگر دل بے چین نظر آ رہا ہے، مسجد میں ہیں دل بے چین نظر آ رہا ہے، منبر پہ بیٹھے ہیں مگر دل کو قرار نہیں ہے۔ لیکن کیا بات ہے، جو ہی نام مصطفیٰ ہماری سماعتوں سے ٹکراتا ہے ہمارے دل کو قرار ملتا نظر آتا ہے، جو ہی مصطفیٰ کا نام نامی ہماری زبان پہ آتا ہے ہمارے دل کو چین ملتا نظر آتا ہے۔ تو یہی دل کے چین کا سامان ہے، تمہارے دلوں کے سکون چین راحت کا سامان ذات محمد رسول اللہ۔ اب ان کے جتنا قریب ہوتے جاؤ گے تمہارے دل کو اتنا ہی آرام ہوگا۔ نبی کی ذات سے جتنا قریب ہوتے جاؤ گے تمہارے دل کو اتنا ہی آرام ملتا جائے گا۔ اور کوئی معاشرہ اصلاح نہیں پا سکتا مسلمانوں کا جب تک کہ نبی کی محبت دل میں نہ آ جائے۔ یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس کر رہے ہیں نا، میں کہوں ایسی 100 راتیں گزارتے جائیں اصلاح معاشرہ پر گفتگو کرتے کرتے، مگر معاشرہ اصلاح نہیں پا سکتا جب تک تم اپنے نبی کے قریب نہ ہو، جب تک تم اسوہ رسول کے قریب نہ ہو، جب تک تم سیرت مصطفیٰ کو نہیں اپناؤ گے، جب تک تم سنت رسول پر عمل پیرا نہیں ہوگے۔ اس لیے ضروری ہے اگر اصلاح کی خواہش ہے، اگر دل کو اجالا کرنا ہے، اگر دل سے قدورتوں کو صاف کرنا ہے، اگر گندگیوں سے پاک و صاف ہونا ہے، اصلاح معاشرہ کی خواہش ہے، اصلاح احوال کی خواہش ہے، تزکیہ نفس کی خواہش ہے، تزکیہ قلوب کی خواہش ہے، تو نبی کی بارگاہ سے قریب ہو جاؤ۔ نبی کی ذات سے جتنا قریب ہوتے جاؤ گے، کیا تم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ جو نبی سے جتنا قریب تھا، جو نبی سے جتنا قریب رہا وہ اتنا ہی چمکتا دمکتا، جو نبی سے جتنا قریب رہا وہ اتنا ہی پاک و صاف نظر آیا، جو نبی سے جتنا قریب رہا وہ اتنا ہی اپنے نفس کا تزکیہ
کرتا نظر آیا؟ کیا تم نے صدیق اکبر کی زندگی نہیں دیکھی؟ فاروق اعظم کی زندگی نہیں دیکھی؟ عثمان غنی کی زندگی نہیں دیکھی؟ مولا کائنات کی زندگی نہیں دیکھی؟ ارے یہ تو وہ نحوس خدسیہ ہیں کہ نبی کی ذات و صفات میں، نبی کی محبت میں، نبی کی اتباع میں، نبی کی اطاعت میں، سنت رسول میں، پیغمبر مصطفیٰ میں خود کو اس طرح فنا کر دیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے حقدار نظر آ رہے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے حقدار نظر آ رہے ہیں، اور خود میرا نبی انہیں جنتی کہہ رہا ہے، اور قرآن کی آیت اتر رہی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہو گیا، وہ خدا سے راضی ہو گیا۔ کیا پتا چلا؟ خدا کو راضی کرنے کا سب سے بڑا فارمولہ یہی ہے کہ اس کے محبوب کو راضی کر لے، اس کے محبوب کو۔ اور یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے میاں، ارے دنیا کے اندر بھی کسی کو راضی کرنا ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے سب سے قریب کون ہے، اس کا چہیتا کون ہے، پسندیدہ کون ہے، کسے اپنے دل کے قریب رکھتا ہے، کس کی بات سنتا ہے، کس کی مانتا ہے۔ جو ہی آپ کو پتا چلا آپ اس کے قریب ہو گئے اور اسی کا وسیلہ لے کر جسے راضی کرنا ہے وہاں تک پہنچ گئے، تو یہ تو دنیا دار کی بات ہے۔ وہ پروردگار کہ جس کے نزدیک جناب مصطفیٰ سے زیادہ نہ کوئی قریب ہوا، نہ کوئی محبوب ہوا، نہ کوئی چہیتا ہوا، نہ کوئی پسندیدہ ہوا، نہ کوئی برگزیدہ ہوا۔ اس لیے خواہش ہے کہ تجھے خدا کی رضا ملے تو پہلے رضائے مصطفیٰ حاصل کر لے۔ اگر چاہتا ہے خدا راضی ہو جائے تو نبی کو راضی کر، اگر چاہتا ہے خدا تجھے محبوب رکھے تو مصطفیٰ کا محبوب بن جا، اگر چاہتا ہے تو خدا کے قریب ہو تو پہلے ان کے محبوب کے قریب ہو۔ اس لیے ضروری ہے، جزاک اللہ، ضروری ہے کہ اپنے معاشرے کے اصلاح کے لیے جو قرآن نے تمہیں نسخہ دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کوئی معاشرہ تمہارا فلاح نہیں پائے گا جب تک کہ نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے شمع راہ بنا لو، نمونہ عمل نہ بنا لو، اور ذریعہ نجات نہ مانو۔ ضروری ہے کہ نبی کی زندگی دیکھو اور علماء کی قربت حاصل کرو اور ان سے سیکھو اور سمجھو کہ نبی نے اور ان کے قریب رہنے والے لوگوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے، کس طرح انہیں اپنے لیے نمونہ عمل بنایا ہے۔ تمہاری کامیابی کا راز اسوہ رسول میں ہے، تمہاری کامیابی کا راز پیروی رسول میں ہے۔ آج کہتے ہیں مسلمان ہر جگہ پریشان نظر آ رہا ہے، پریشان حال نظر آ رہا ہے، مار کھاتا نظر آ رہا ہے، پٹتا نظر آ رہا ہے، پسپا ہوتا نظر آ رہا ہے، برباد ہوتا نظر آ رہا ہے، ذلیل و خوار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط ایک ہے کہ جب سے تم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، تمہیں دنیا بھلاتی جا رہی ہے۔ جس دن تم اپنے ایمان کو بیدار کرو گے، جذبہ ایمانی کو جگا لو گے اور صحیح معنوں میں مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ گے تو جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا امام بنتا نظر آتا ہے۔ اگر زمانے کا امام بننا ہے تو مصطفیٰ کا غلام بننا ضروری ہے۔ نبی کی سچی غلامی اختیار کرو، ان کی پیروی اختیار کرو، ان کی اتباع میں اور ان کی اطاعت میں جو قرآن نے تمہیں قدم قدم پر پیغام دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیں کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ اطاعت کا پیغام دیا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس پیغام کو اپنے سینے
سینے سے لگاؤ، پھر انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب نظر آئے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب نظر آئے گی۔ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر ہست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔